تو یہ سورۃ المجادلہ میں یہ مرکزی ٹاپک ہے، لیکن اس کے شروع کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ آیا ہے زہار سے متعلق، جس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ جا کے لکھیں بیوی کو ماں کہنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، عرب کی ٹریڈیشن میں طلاق دینے کا یہ ایک ذریعہ بھی تھا کہ تو میرے لیے ایسی حرام ہے مجھ پہ جیسے میری ماں حرام ہے، یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پہ۔ تو اس وقت یہ طلاق کا ایک ذریعہ تھا، تو اسلام نے کہا کہ اسلام میں یہ طلاق کا ذریعہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر کفارہ ہوگا جو اس طرح کہے گا۔ تو اس حوالے سے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو، سنن ابی داؤد کے اندر اس کی ڈیٹیل آتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً آتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیا کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اور وہ پھر صحابیہ جو ہے وہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں، تو یہ تو زمانے جاہلیت میں تو اس سے طلاق مراد لی جاتی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کدھر جاؤں گی؟ تو اب نبی علیہ السلام ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، تو آپ انتظار میں تھے کہ وہی آئے جس میں مجھے بتایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو وہ بار بار صحابیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تکرار کر رہی ہے یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی، تو وہ جھگڑے کو عربی میں کہتے ہیں مجادلہ، ٹھیک ہے۔ مجادلہ ایک علمی جھگڑے کو کہتے ہیں، جو قرآن میں بھی ہے نا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، اور مجادلہ کرو، یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلہ کرنا پڑتا ہے نا، وہ تو ایسے مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پھکیاں دینی پڑتی ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے علمی جھگڑا، مجادلہ، ٹھیک ہے۔ یہ مجادلہ اسلام میں مناظرہ نہیں ہے، مجادلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو یہ اس طرح کی گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور وہ گفتگو جب ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ صرف آپ اس ایک گفتگو کو دیکھ کے کسی شخص کے کریکٹر کے بارے میں کوئی یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ لے، لڑتے ہوئے، بس وہ ایک واقعہ زندگی کا دیکھ کے کیا حضور کے کریکٹر کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو زندگی کا ایک پہلو ہے نا، ان کے اپنے اصحاب کے اندر صحبت کا ایک پہلو بھی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی پہلو ہے، جس میں ان کے مزاح کا پہلو بھی ہے، لیکن اب نبی علیہ السلام کا وہ جو پہلو ہے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے، ظاہر ہے وہ غصے کی حالت میں ہی ہوگا۔ لہٰذا ہم ویڈیو میں جب آپ کو غصے میں نظر آتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، ہم بھی ان علماء سو کے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں۔ آپ کیمرے سے ہٹ کے ہمیں ملیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا مل کے، لیکن اس کی ریکارڈنگ مطلب آپ دیکھیں نا، کبھی آپ کسی کرکٹر کو دیکھیں تو وہ میدان جنگ میں، آپ میدان جب کرکٹ میں اترا ہوا ہوگا بالنگ کرتے ہوئے، وہ اپیل بھی کرے گا، گلا بھی پھاڑے گا، تو کیا آپ اس کریکٹر کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی وہ اس طرح ہی وہ کرتا ہوگا؟ نہیں، وہ میدان کرکٹ کا تقاضا ہے، وہاں پہ ایسے ہی کرنا ہوگا اگر آپ نے میچ جیتنا ہے۔ میدان جنگ میں آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی، اور علماء سو جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ان کے خلاف لڑنے والی بھی دنیا میں ایک ہی ٹیم ہو تو پھر ظاہر ہے ہاں ہو تو ہوگی نا۔ اور ہم زیادہ ہاں نہیں کہتے، ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور ہم پھر الزامی جواب مجادلہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو تو پھر ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم جو ہے حنفی ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ بھئی نہیں، حنفی تو دو ہیں، حسام الارمین والے جو حنفی ہیں بریلوی، انہوں نے علماء دیوبند کو واجب القتل قرار دیا ہوا ہے، اور جو اس کے جواب میں المہند المفند ہے وہ علماء دیوبند نے احمد بریلوی صاحب کو شیطانی لشکر قرار دیا ہوا ہے۔ تو کل کو آپ کی لاٹری نکل آئی کہ حرم میں آپ نے کوئی قبضہ کر لیا اور اپنا حنفی امام کھڑا کرنا ہوا، تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ وہ حنفی دیوبندی ہو یا حنفی بریلوی ہو۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ حنفیوں کے ہاتھ کا بھی مسئلہ نہیں آنا۔ ہاں وہ اپنے بیٹوں میں یہ پھوٹ ہے، دونوں نہیں رہنا ہے تو ان کے ہاتھ مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پھر یہی جھگڑا ہوگا نا کہ نہ تو لے تو نہ میں لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی میں ایک تفنن کے طور پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں اس ٹاپک کی طرف۔ تو وہ جب انہوں نے جھگڑا کیا نا مجادلہ، تو اب نبی علیہ السلام خاموش ہیں، اسی دوران قرآن کی آیات نازل ہو گئی، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عورت آ کے آپ سے جھگڑا کر رہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تم دونوں کی گفتگو کو بھی سن رہا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم بھی نازل فرمایا۔ یہ تھی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، اور یہ یعنی بڑی آؤٹ سپوکن عورت تھی۔ یہ حضرت عمر کے دور میں بھی سیدھا
یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جا کے نا یعنی معاملات کو ڈسکس کیا کرتی تھی، اور جب کہ بڑے بڑے صاحب کی جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، جب یہ جاتی تھی نا گفتگو کرنے کے لیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صاحب کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، مجھے اس کی بات سننے دو، کیونکہ اس کی بات تو اللہ نے بھی سنی ہے عرش کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانس کیا ہے۔ یعنی اس عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے، تو میں بھی اسے پروٹوکول دوں گا کہ جب اپنے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آئی، نبی علیہ السلام سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریکویسٹ سنی ہے اور اس کے اوپر رسپانس کیا ہے، تو میں کیا ہوں کہ اس کی بات نہ سنوں۔ تو یہ بڑی یعنی کریٹیکل خاتون تھی اور ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ملے گا، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو وہ پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے، یہ زہار کا کفارہ۔ اور اگر غلام آزاد نہ کر سکو تو 60 مسلسل روزے رکھنے، اور اگر وہ نہ کر سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہی جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، جو میاں بیوی کے تعلق سے روزہ ٹوٹ جائے وہ اس کے اندر آ گیا۔ تو اس کے اوپر آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، بیوی کو ماں کہنا، ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کلپ ہے منہ بولے بیٹے کے بارے میں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اس طریقے سے کیا ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے، یہ بھی پبلک میں مشہور ہے نا جی، ماں باپ جو مرضی ظلم کرتے رہے تو آپ بیوی فارغ کر دیں، اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، آلریڈی ہمارے کلپس اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، تو بعد میں نے اوورال ایک بتا دیا۔ تو یہ شروع کی جو 4 آیات ہیں اس میں یہ مجادلے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو بقیہ کی آیات ہیں ٹل اینڈ تک، یعنی 22 نمبر تک 18 آیات، اس میں وہ ساری جماعتی زندگی کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری تمہید کے بعد اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگلی صورتیں ان میں پھر میں اس طرح تمہیداً بات نہیں کروں گا، یہ پورے کا پورا پارہ اسی طریقے سے چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکوے کیے جا رہی تھی، واللہ یسمع، جبکہ اللہ سن رہا تھا، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی پہ سیدہ عائشہ کے کمنٹس ہیں ابو داؤد ابن ماجہ میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین سننے والا ہے کہ وہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ الذین یظاہرون منکم، تم میں سے جو لوگ زہار کر بیٹھیں، من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جائیں گی۔ یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح ماں کی پیٹھ، تو یہ ایک جھوٹا جملہ تو ہو سکتا ہے، اس طرح کہنے سے تو ماں نہیں بن جاتی نا، جس طرح سورۃ العذاب میں ہے کہ منہ بولا جو بیٹے کا رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس طرح کرنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں تو ان کے سوا کوئی نہیں ہے جنہوں نے ان کو جنم دیا، یعنی جو ان کی پیدائش کا ذریعہ بنی ہیں عورتیں، بس وہی ان کی مائیں ہیں، اس کے علاوہ تو ان کی ماں ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو امہات المومنین ہے نا، ان کے لیے بھی جو ہمارا ماں کا رشتہ ہے نا، وہ والدہ والا نہیں ہے، اس لیے ان کو امت کی مائیں کہا گیا، امت کی والدہ نہیں ہے۔ وہ ولادت جس سے ہوئی ہے ماں تو وہی رہے گی، وہ آنرری طور پر ایک ماں کا درجہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور اس کا کانٹیکسٹ پھر آگے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے۔ تو چونکہ اس نکاح کو بین کرنا تھا، اس لیے پھر کرٹیکلی یہ چیز ایڈریس کر دی گئی کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ کیونکہ بعض اصحاب تھے، اب میں ان کے نام نہیں لیتا، پھر یہ کہیں گے مطلب بولتا ہے، وہ آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیے گا، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا، یہ پتہ ہے تو بتانا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے یعنی یہ آپس میں گفتگو کی تھی کہ ہم جو ہے فلاں حضور کی وفات کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر بڑا سخت الفاظ
قرآن میں استعمال کیے کہ یہ کوئی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، کوئی شخص نبی کی بیوی کے ساتھ ان کی وفات کے بعد نکاح کرے اور پھر ساتھ کہہ دیا یہ امت کی ماں، یعنی نبی کو ایک پروٹوکول دیا گیا، ایک رسپیکٹ دی گئی. لیکن یہ ماں ہونے کے باوجود چونکہ اس طرح کی جو ماں بنی ہوئی ہوگی، اس عورت اور کسی غیر محرم مرد کے درمیان جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شہوت والا عنصر رکھ دیا ہے وہ ختم تو نہیں ہو سکتا، نیچرل ہے. تو اس کو کاؤنٹر فار کرنے کے لیے پردہ رکھ دیا گیا کہ اگرچہ ماں ہے لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے میری ماں ہے تو میرا تو پردہ ہی نہیں، ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، پردہ رہے گا. اسی لیے جو امہات المومنین سے صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے ان کو دیکھا نہیں کرتے تھے، وہ مطلب پردے میں بیٹھ کے سارا کچھ یہ سکھایا کرتی تھی، سامنے کبھی بھی نہیں آئی ان کے. اور یہ تو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نبی کے گھر میں جاؤ، ان کی بیویوں سے کچھ مانگو بھی تو پردے میں رہ کے، اور وہاں پہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم نے بھی کوئی ایسی یعنی لگی لپٹی بات نہیں کرنی کہ کسی کے دل کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ یعنی اس طریقے سے ٹریگر ہو جائے. یعنی بات بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لچیلے انداز میں نہیں کرنی بلکہ سخت الفاظ کے ساتھ کرنی ہے. اور یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ظاہر رول ماڈل ہے پوری امت کے لیے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور بے شک جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ ماں کی طرح ہیں، یہ تو ایک بری بات ہے. من القول وزورا، ایک جھوٹ کی بات ہے، اس طرح کہنے سے کوئی ماں تو نہیں بن جائے گی، ایک جھوٹا کلمہ ہی ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دینے والا ہے اور بخشنے والا ہے. اب اس کا سلوشن آ گیا کہ اگر کسی نے یہ جرم کر لیا ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور پھر وہ پلٹنا چاہیں جو کچھ ان کے منہ سے نکلا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو وہ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں غلام آزاد کرتے ہیں. ایک یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی نے الگ سے غلام آزاد کرنا ہے اور خاوند نے الگ سے، یعنی دونوں نے مل کے ایک ہی غلام کو آزاد کرنا ہے. ظاہر اب وہ غلامی تو ویسے ہی دنیا سے ختم ہو چکی ہے، تو اب آج کے دور میں اس طریقے سے یہ اپلیکیبل نہیں رہا. ذالکم توعظون بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فمن لم یجد، تو جو کوئی خاوند نہ کوئی غلام نہ پا سکے کوئی خاوند، وہ پھر کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے مسلسل متواتر 60 روزے رکھیں. اچھا، یہ 60 روزے میں اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا پھر گنتی دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی. البتہ کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی دن بیچ میں ایسے آ جائیں جو چھوڑنے والے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے یعنی 4 دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اس ایک چھوٹی دن 5 ٹوٹل دن بنتے ہیں سال میں جو منع کیا گیا ہے. ایک تو چھوٹی عید کا دن ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے اور سنن ابی داؤد میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یعنی یکم شوال کا روزہ منع ہے. اس کے بعد 4 دن ہے، 10 11 12 اور 13. یہ 4 جو ہیں دن جو ہیں وہ یوم تشریق جو کہلاتے ہیں، ان 4 دنوں میں بھی روزہ منع ہے. اور 5واں، یہ 5 دن اگر آپ بائی چانس کسی کے وہ 5 دن بیچ میں آ جاتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے نا بڑی عید کا دن بیچ میں آ جائے، تو وہ پھر روزہ چھوڑ دے گا، تو پھر جیسے ہی 5 دن پورے ہوں گے اس کی گنتی ٹوٹے گی نہیں، اس سے آگے سے سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، تو پھر اس میں بھی کہہ دیا گیا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو وہ کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو. اور وہ 60 مسکینوں کو کھانا جو کھلانا ہے وہ پھر ایسا کھانا ہوگا کہ وہ جو آپ خود کھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤ دال لے کے تو گھول کے تو فارغ کر دیے سارے، نہیں، جو نارمل کھانا آپ کھاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی اسی کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے، جو بہت غریب ہے تو پھر صرف توبہ ہی کر لے، اس کی معافی ہو جائے گی. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے یہ جرمانہ تم پر لگایا گیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایمان تو پہلے ہی لائے ہوئے نا، یہ نہیں ایمان چاہیے خالی خولی. جب جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کا ایمان پکا ہے. یعنی آپ شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان پہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو ایمان کی دلیل ہوتی ہے. کہ سخت گرمیاں ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ روزہ نہیں توڑ رہے،
کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی بن دیکھے اپنے رب کو رسپانس کر رہے ہیں. الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت. تو یہ جو اس قسم کی جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے کفارہ دینا ہے نا، تو وہی شخص دے گا جس کا واقعی اللہ پر یقین کامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ تم تصدیق کرو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے.